اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ ہے فاسٹ انٹرنیٹ. میں نے پریویس ایتھرنیٹ میں آپ کو بتایا تھا جب ہم پریویس ایتھرنیٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ بیس ایتھرنیٹ جو ہے وہ 10 Mbps کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 100 Mbps، اور پھر جو ہے وہ 10 گیگا Mbps جو ہے بعد میں، اور پھر سو آن جو ہے یہ ٹیکنالوجیز بعد میں آئی تھی. تو جو فاسٹ ایتھرنیٹ ہے وہ ایز پر نیم ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایتھرنیٹ سے فاسٹ ہوگا، بہتر ہوگا ٹیکنالوجی وائز بھی اور اسپیڈ وائز بھی. تو یہاں پہ پہلے 10 Mbps تھا، Bps تھا، اب ہمارے پاس 100 Mbps بینڈ ویڈتھ ہے. جو یہ ہے یوز کرتا ہے CSMA CD، جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے. CSMA CD کو ہم پریویسلی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیریئر سینس میڈیا ایکسس کولیجن ڈیٹیکشن جو ہے وہ بیسکلی کیسے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پارٹ اے میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں فائبر کیبل جو ہے وہ یوز ہوتی ہے فار دی ٹرانسمیشن آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر، اور ڈیٹا جو ہے وہ یس پیکٹس کی صورت میں ہی سینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ایک نئی چیز ہے وہ ہے دیٹ از فل ڈوپلیکس ہاف ڈوپلیکس آپریشنز دونوں ہو رہے ہوتے ہیں. ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس کا اگر آپ کو ڈفرینس نہیں پتہ تو وہ میں بتا دوں. ہاف ڈوپلیکس از ون وے کمیونیکیشن. جیسے اگر ابھی میں آپ کو لیکچرز دے رہی ہوں تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہے کہ آئی ایم دی سینڈر، آئی ایم دی ہوسٹ، آئی ایم دی سورس اینڈ یو آر دی ڈیسٹینیشن، یو آر دی ریسیور آف دی ڈیٹا. ٹھیک ہے، یہ ون وے کمیونیکیشن ہے. لیکن اگر ہم یہی لیکچرز، آن لائن لیکچرز زوم کے اوپر آن لائن کرتے ہیں لیکچرز کو، اور وہاں پہ آپ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن ہوں، اویلیبل ہوں، اور میں وہاں پہ لیکچر اگر ڈلیور کروں تو پھر وہ لیکچر جو ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم کلاس روم میں جو لیکچرز لیتے تھے دیٹ واز ٹو وے کمیونیکیشن، کہ میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرتی تھی اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا تھا تو آپ کویشچن پوچھ لیتے تھے. دیٹ واز ٹو وے کمیونیکیشن. تو وہ ٹو وے کمیونیکیشن از فل ڈوپلیکس. اور یہ جو میں ابھی لیکچر ڈلیور کر رہی ہوں یہ ہاف ڈوپلیکس ہے، ون وے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ فاسٹ ایتھرنیٹ میں ہمارے پاس اب 100 Mbps اسپیڈ ہے. فائبر آپٹیکل کے تھرو جو ہے وہ فائبر آپٹک کیبل کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. 100 Mbps ہماری اب اسپیڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ CSMA CD ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. اور فورتھ تھنگ اس کے اس میں ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس دونوں موڈ استعمال ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ فاسٹ ایتھرنیٹ پروویژن فار آؤٹر نیگیشن آف میڈیا اسپیڈ 10 Mbps اور 100 Mbps پاپولرلی اویلیبل فار کوپر میڈیا اونلی. اس چیز کو آپ فی الحال جو ہے نا چھوڑ دیں. میں آپ ایک منٹ، یہ جو سلائڈ ہے یہ میں بھی ریز کر دیتی ہوں کیونکہ دس از سم تھنگ ارریلیونٹ، تو ہم اتنا ان ڈیٹیل اس کو کور کر کے ایک یہ میں ریموو کر دیتی ہوں اور ایک یہ ریموو کر دیتی ہوں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ہے 10 گیگا ایتھرنیٹ. اس کے اندر جو اسپیڈ ہے وہ ہماری 10 گیگا بائٹ پر سیکنڈ ہو گیا بینڈ وڈتھ. اور اس میں پروٹوکول جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے CSMA CD اور پری پوزیشنز فار میٹرو ایتھرنیٹ. اب یہ میٹرو ایتھرنیٹ مطلب یہ ہیوج لیول پہ جو انٹرنیٹ ہوتے ہیں نا ہمارے، جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر سٹی کنٹرول، جیسے ہم سگنلز وغیرہ آن لائن کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اتنے ہیوج لیول پہ میٹرو لیول پہ جو ہے جو ایتھرنیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا اتنی اسپیڈ کا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے. دین وی ہیو میکسیمم سیگمنٹ لینتھ. اس کو بھی آپ فی الحال جو ہے ایک سیگمنٹ لینتھ کو اگنور کریں. اچھا، ہماری جو لینڈ ٹیکنالوجی وائرڈ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ وائرلیس کی اب بات ہے، وائرلیس ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک میں وائرلیس ٹیکنالوجی، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس 802.11 وائرلیس لین. ٹھیک ہے، اس میں بیسکلی کیا رہا ہے، پرووائڈز نیٹ ورک کنیکٹیوٹی اور وائرلیس میڈیا
ایک تو یہ جو ہے وہ 802.11 جو ہے وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے یو کین ٹرانسفر ڈیٹا ان وائرلیس موڈ. اس کے بعد ہے این ایکسیس پوائنٹ اے پی از انسٹال ٹو ایکٹ ایز برج بٹوین وائرلیس اینڈ وائرڈ نیٹورک. اچھا، ایک وائرڈ کنیکشن کو وائرلیس بنانے کے لیے جو ہے وہ اڈاپٹر ایک اٹیچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسیس پوائنٹ اڈاپٹر جو ہے اے پی اڈاپٹر اٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ ایک وائرڈ کنیکشن کو وائرلیس بنا دیا جائے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں دا اے پی یعنی کہ ایکسیس پوائنٹ از کنیکٹڈ ٹو وائرڈ نیٹورک اینڈ از اکوپڈ ود اینٹینا ٹو پرووائڈ وائرلیس کنیکٹیوٹی. ایک وائرڈ کنیکشن کے ساتھ پہلے ایک ایکسیس پوائنٹ اڈاپٹر اٹیچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اینٹینا لگا دیا جاتا ہے. اور اینٹینا جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے ان وائرلیس موڈ، بوسٹ کرتا ہے ڈیٹا کو ان وائرلیس موڈ فرام ون پلیس ٹو اندر. ٹھیک ہے، تو یوں ایک وائرڈ کنیکشن کو 802.11 وائرلیس میں کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وائرڈ کنیکشن کے جو ایکسیس پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک اڈاپٹر لگا دیا جائے. ایکسیس پوائنٹ کی جو سینڈنگ پوائنٹ ہے، سینڈنگ پوائنٹ کے اوپر ایک اے پی اڈاپٹر لگا دیا جاتا ہے اور اس اڈاپٹر کے اوپر اینٹینا لگا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ وائرڈ سے وائرلیس موڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے رینج کے بارے میں بات کیا. ڈسٹینس بٹوین ایکسیس پوائنٹ اینڈ ڈبلیو لائن کلائنٹ، یعنی ایکسیس پوائنٹ از دی سینڈر اینڈ ڈبلیو لائن کلائنٹ یعنی کہ ریسیور ڈپینڈس اپون اسٹرکچرل ہینڈرینسز اینڈ آر ایف گرین آف دی اینٹینا ٹو دی ایکسیس پوائنٹ. رینج جو ہے یہ ویری کرتی ہے کہ ریسیور اور سینڈر کا آپس میں ڈسٹینس کتنا ہے اور اینٹینا جو ہے وہ کس کیا کہتے ہیں اس کو، کس کیپیسٹی کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ٹو سروس لارجر ایریاز ملٹیپل اے پیز میں بی انسٹال ود ان 20% 30% اوور لیپ. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے تو ملٹیپل ایکسیس پوائنٹ اڈاپٹرز بھی اٹیچ کیے جا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میرے اینٹینا کی رینج ہے کہ یہ میکسیمم 10 کلومیٹرز تک جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرے گا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں 8 کلومیٹرز پہ یا ٹو بی آن سیف سائڈ 9 کلومیٹرز پہ جو ہے وہ ایک اور اڈاپٹر لگا کے ایک اور اینٹینا لگا دوں تاکہ میرے والا ڈیٹا جو ہے وہ سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 20 سے 30% میں اوور لیپ کروں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں 8 یا 9 کلومیٹرز کے اوپر سیکنڈ اڈاپٹر لگاؤں گی. 10 پہ نہیں لگاؤں گی کیونکہ 10 پہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ پیکز جو ہیں وہ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائیں یا ڈراپ ہو جائے. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو کنیکشن ویک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو ہے وہ ڈیٹا پیکٹ جو ہے وہ رینج سے دور ہوتا جائے گا، میرے اڈاپٹر سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ڈیٹا پیکٹ جو ہے وہ اس کے ڈراپ ہونے کے چانسز انکریز ہوتے جائیں گے. تو میں 20 سے 30% اوور لیپ رکھتے ہوئے ٹو بی آن سیف سائڈ میں 8 کلومیٹرز یا 9 کلومیٹرز کے بعد جو ہے ایک اور اڈاپٹر لگا دوں گی ود اینٹینا تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ میرا لانگ ڈسٹینس جتنا بھی میرا ڈسٹینس ہوگا تب تک میں وہ لگاتی جاؤں گی اور تاکہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کلائنٹ از آلویز ایسوسیٹیڈ ود ون اے پی اینڈ وین دی کلائنٹ مووز کلوزر ٹو اندر اے پی اٹ از ایسوسیٹیڈ ود نیو اے پی ہینڈ آف. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرا جو ریسیور ہے فار ایگزامپل ایک ریسیور میرا بیٹھا ہوا تھا تقریباً 30 کلومیٹر دور مجھ سے. ٹھیک ہے، تو اس تک میرا ڈیٹا پہنچنا تھا رفلی 3 اڈاپٹرس کو اینٹیناز کو کراس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب وہ میرا جو یوزر ہے مے بی وہ موو کر گیا ہے وہاں سے اور اب اس کا اور میرا ڈسٹینس جو ہے وہ آلموسٹ رہ گیا ہے 3 کلومیٹرز. تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا وہ اب کنیکٹ ہو جائے گا جو میرا موسٹ نیئرسٹ اڈاپٹر ہے اے پی اڈاپٹر اور اینٹینا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ پریویس والے اڈاپٹر کے ساتھ اس کی رینج ختم ہو جائے گی، کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. میک سینس؟ ٹھیک ہے، ایزی. اس کے بعد اس کے 3 فلیورز تو نہیں کہہ سکتے، اس کے 3 ٹائپس آ گئی ہیں 802.11 بی، 802.11 اے اینڈ 802.11 جی. اچھا، اس کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی یہاں پر آئی ہے. پہلے ہم نے سی ایس ایم اے سی ڈی پڑھا جس کو ان ڈیٹیل پڑھا. اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن اوائڈنس میکا. دس از ویری امپورٹنٹ. پہلے جو ہم نے سی ایس ایم اے سی ڈی پڑھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. اب اس کو بھی آپ نے بہت غور سے سننا ہے.
بیفور ایوری ڈیٹا ٹرانسمیشن، انہوں نے بھی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن سے پہلے وہ کیا چیک کرتا ہے، ڈیورنگ ٹرانسمیشن وہ کیا چیک کرتا ہے، اور اگر کلیژن ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بیسکلی یہ کیا کر رہا ہے ٹرانسمیشن سے پہلے. سینڈر سینڈ اے ریکویسٹ ٹو سینڈ آر ٹی ایس فریم کنٹیننگ دی لینتھ آف دی ٹرانسمیشن. جو میں سینڈر ہوں، فار ایگزامپل میں ڈیٹا بھیجنا چاہ رہی ہوں، تو میں سب سے پہلے کیا کروں گی، ایک ریکویسٹ بھیجوں گی کہ میں ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. پہلے کیا ہو رہا تھا، آبزرو کیا جا رہا تھا کہ اب پاتھ جو ہے وہ آئیڈل ہے یا نہیں. اب میں ایک ریکویسٹ بھیج رہی ہوں ریسیور کو کہ میں ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتی ہوں، اور میرے ڈیٹا کی اتنی لینتھ ہے، کیا میں ڈیٹا سینڈ کر دوں یا نہ کروں. اس کے بعد ریسیور جو ہے رسپونڈ کرے گا کلیئر ٹو سینڈ سی ٹی ایس فریم. میں نے جو ہے آر ٹی ایس بھیجا، یعنی کہ ریکویسٹ بھیجی سر، ریسیور جو ہے وہ کیا بھیجے گا، مجھے سی ٹی ایس بھیجے گا، یعنی کلیئر ٹو سینڈ کا سگنل بھیجے گا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو ریسیو یو اینڈ دا پاتھ از کلیئر یو کین سینڈ. کلیئر کا جب سگنل آئے گا تو میں ڈیٹا سینڈ کر دوں گی. اور ریسیور سینڈز این ایکنالجمنٹ ناؤ اندر سینڈر کین سینڈ ڈیٹا. اچھا، جب مجھے کلیئر کا آپشن، کلیئر کا میسج مل گیا، آگے سے کلیئر کا سگنل مل گیا اپنے ریسیور سے، تو میں نے ڈیٹا سینڈ کیا. اور جب ڈیٹا سینڈ ہو گیا تو اس کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد ریسیور نے جو ہے وہ ایکنالجمنٹ کا مجھے ایک سگنل دے دیا کہ یس ڈیٹا جو ہے وہ میرے پاس 100% جو ہے وہ کمپلیٹ ریسیو ہو گیا ہوا ہے. اب کوئی اور سینڈر جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارے پاس پروٹوکول ہے دیٹ از بیٹر دین دا پریویس ون. پچھلے والا بھی جو کلیژن ہے ڈیٹیکشن کر رہا تھا، کلیژن کو آبزرو بھی کر رہا تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ود ریکویسٹ اور ود ایکنالجمنٹ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اب سینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 802.11 بی، جو پہلے 11A اور 11B اور جی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب جو آج کل ڈپلائمنٹ میں ہے دیٹ از وی لین میں جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں دیٹ از 802.11. اٹ سپورٹ 1 to 5.5 and 11 Mbps ڈیٹا ریٹس ان دی 2.4 گیگا ہرٹس. اچھا، اس کو اتنا دیکھنے کی ڈیٹیل ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے سی ایس ایم ایس سی ڈی جو ہم نے پڑھا تھا، اور جو پریویس ایم ایس سی اے پڑھا ہے ہم نے، یہ دونوں پروٹوکولز امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں وہ چیک کر رہے ہیں، یہ آپ نے لازمی ریکگنائز کرنی ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس 802.11 آپریٹس ان 5 گیگا. اس کی بھی اتنی ان ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ ڈیٹا ریٹ اپ ٹو 54 Mbps جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 802.11 جی ہے، سپورٹ ڈیٹا ریٹس ایز آئی ہیز 54 Mbps آن دی 2.4 گیگا ہرٹس بینڈ. اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی بس جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ سپورٹ کر رہا ہے. سو دیٹ از 54 Mbps. بس اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، باقی یہ گیگا ہرٹس وغیرہ جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے دیٹ از اٹ پرووائڈ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ود 802.11 بی. ٹھیک ہے، کہ یہ 802.11 بی کے ساتھ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ 8.802.11 اور 802.11 بی جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیکورڈ کمپیٹیبلٹی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا وائرڈ اینڈ وائرلیس لین ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹاپک.